آپ کتابیں پڑھیں اور کچھ دیواروں پہ بھی لکھ دیتے ہیں، اشتہاروں پہ بھی لکھ دیتے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے تو اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، پورا درود پاک نہیں لکھتے. اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نامی اس میں گرامی جب لکھا ہوتا ہے را اور دواد لکھ دیتے ہیں. اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی کے ساتھ صرف صاد لکھنا حرام ہے. حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ تعالی کا حکم ہے. آپ پر صلاۃ السلام بھیجنا اللہ کا حکم ہے، ملائکہ کی سنت ہے، اور خود اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا ہے. اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک سنے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے، حدیث پاک میں اس کے لیے وعید آئی ہے کہ وہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر مجھ پر درود و سلام نہ پڑے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر مجھ پر درود نہ پڑے. اور بہت ساری احادیث اس موضوع پر کہ سرکار کا نامی اس میں گرامی آئے اور وہ پھر سرکار پر درود پاک نہ پڑے، اس کے لیے وعید ہیں. تو لہٰذا جو حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، پورا درود پاک تو نہیں لکھا، پڑھنے والے نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھا ہے. اب وہی احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو اب کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ لکھنا حرام ہے، اور بعض نے اس کو گناہ کبیرہ میں بھی شامل کیا ہے. لیکن اس کو منع تو سب نے لکھا بالاتفاق کہ یہ جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی پر صرف صاد لکھنا، بلکہ پورا درود پاک لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا جب بھی نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان پہ بھی پورا لکھنا چاہیے. را دواد اب اس کا کیا معنی ہے؟ یہ آپ ایک عام نام تو نہیں ہے نا، حضور کا نام یا حضور کے اصحاب کا نام عام ناموں کی طرح یا عام انسانوں کی طرح تو ان کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا. اس سے تو اللہ رسول نے منع کیا ہے. برکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ سواد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ حضور کا نام لکھ کے، بعض صرف سواد لکھ دیتے ہیں. تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے پورا درود پاک پڑھنا چاہیے صرف، اور جب لکھیں تو پورا لکھنا چاہیے. ضمناً میں ایک بات یہاں لکھ دوں، دیواروں پہ کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں، اور ایسی دیواریں جو باہر اوپن ہوتی ہیں، میرا ذاتی رائے یہ کہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں لکھنا ہی نہیں چاہیے. یعنی بعض ہم دیکھتے سڑک کنارے دیواریں ہیں اور ان پہ حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، صلاۃ السلام لکھا ہوا ہے. اب جس کا جی چاہتا وہ پیشاب ادھر منہ کر کے کر رہا ہے، بارش برستی ہے وہ پانی گر کے زمین پہ گرتا پاؤں میں لگ رہا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں حضور کے لیے جانیں بھی دیں گے، ایک طرف کہتے ہیں حضور کا نام باعث شفا بھی ہے، اور حضور کا نام تسکین قلب بھی ہے، اور دوسری طرف
ہم کاغذوں پہ لکھ کے دیواروں پہ چپکا دیتے ہیں، وہ بعد میں گرتا ہے، پاؤں میں کچلا جاتا ہے۔ شائی کے ساتھ ہم دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ادب کے تقاضے تو پھر بڑی دور تک ہیں۔ تو کم از کم حضور علیہ السلام کے نام کا اتنا ادب تو کریں کہ جتنا ہم طاقت اور بساط رکھتے ہیں۔ تو اس میں میری یہ رائے ہے، مسجد کے اندر اور چیز ہوتی ہے، مساجد کے اندر، اب باہر گلی بازاروں کی دیواروں پر لکھنا اور پھر اس کا لحاظ نہیں، اس کا ادب نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہ لکھا جائے۔ اسی طرح ربیع الاول پہ بعض حضرات کیک پہ لکھ کے پھر اس کو کاٹتے ہیں۔ میں نے اس پہ کئی بار بات کی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کا نام لکھا ہو، حدیبیہ کے مقام پہ علی پاک نے کہا اللہ کے نبی آپ کا نام لکھا گیا، یہ کٹ تو نہیں سکتا۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا، عقیدت تو یہ تھی، تو ہم خود ہی لکھیں، خود ہی کاٹنے شروع ہو جائیں، تو یہ حضور علیہ السلام کے نام کی بے ادبی ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ تو حضور کے نام کی بے ادبی گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے خیر یہ ضمناً بات آ گئی، خلاصہ کلام وہی کہ حضور کا جب نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا سنیں یا لکھیں یا پڑھیں، آپ پر پورا درود پاک پڑھیں۔ لکھتے ہوئے بھی صرف سواد لکھنا منع ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔